بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ماہ رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، جس کو ہم اور آپ لوگ مغفرت کا عشرے کے نام سے جانتے ہیں۔ یعنی اس وقت بارگاہ خداوندی سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول موسلادھار بارش کی طرح ہو رہا ہے، جو گناہگار بندوں کے گناہوں کو دھو کر انہیں پاک اور صاف بنا رہا ہے، اور اللہ کے بندے بھی اپنے بارگاہ الہی کی رحمتوں اور برکتوں کو لینے میں ہر طرح کے حیلے اور اسباب اختیار کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر عام طور پہ یہ رواج ہے کہ اکثر لوگ اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ان کا مقصد، ان کا منشا یہ ہوتا ہے کہ عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں زکوٰۃ دینے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بڑے ہی مبارک ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کر کے 70 گنا زیادہ ثواب حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اس مہینے میں اللہ کی خوشنودی اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ اب اس مہینے میں جو زکوٰۃ دی جا رہی ہے یہ غیر فرض عبادت نہیں ہے جس پر دوسرے زمانے کے فرض کے برابر ثواب ملے، بلکہ عین فرض ہے اور مذہب اسلام کا اہم اور بنیادی رکن ہے، تو اس پر تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اب 70 فرضوں کا ثواب کتنا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہاں، ہمیں یہ معلوم ہے کہ تمام کی تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ ثواب فرضوں کا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اپنے ذہنوں کو اور دماغ کے اندر یہ بات محفوظ رکھو کہ صحیح معنی میں اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے آدمی کے اندر 2 باتوں کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اول یہ کہ بندے کا اپنے رب سے گہرا تعلق ہو، گہرا ربط ہو، اور دوسرا یہ کہ مخلوق کے ساتھ بھی اتنا ہی گہرا تعلق ہو۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ گہرا تعلق قائم کرنے کے لیے نماز کا حکم فرمایا، کیونکہ نماز ہی آدمی کو اپنے رب کا حقیقی قرب عطا کرتی ہے، اور دوسری چیز زکوٰۃ ہے جو انسان کے درمیان باہمی ہمدردی، تعلق اور ایک دوسرے کی امداد و معاونت کا کام دیتی ہے۔ زکوٰۃ کے معنی طہارت کے آتے ہیں،
جیسے قد افلح من تزکا، اور کبھی کبھی اس کے معنی نمو یعنی بڑھنے کے بھی آتے ہیں۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ مال بڑھنے کا سبب ہے، اور اصطلاح شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ اس مالی امداد کو کہتے ہیں جو ہر اس مسلمان پر واجب ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنی ہی مقدار کی نقدی ہو، اور یہ بات بھی ضروری ہے اس پر کم از کم 1 سال گزر گیا ہو تو اس آدمی پر زکوٰۃ کا نکالنا واجب اور ضروری ہے۔ اور زکوٰۃ کا ثبوت قرآن پاک سے بھی ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس آیت کریمہ سے نماز کی طرح زکوٰۃ کی اہمیت کا بھی علم ہوتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیجئے، ان کو پاک اور صاف کر دے اور ان کو دعا دیجئے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر اگر وہ توبہ کر لے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے تو ان کا راستہ چھوڑ دیجئے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے۔ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کے احکامات دریافت کیے تو ہمیشہ آپ نے نماز کے بعد زکوٰۃ کو پہلا درجہ دیا۔ وفد عبد القیس نے سن 5 ہجری میں نبوت کے آستانے پر جب اسلام کی تعلیمات دریافت کی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعمال نماز کے بعد زکوٰۃ کو جگہ دی، اور سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اسلام کا داعی بنا کر یمن بھیجا تو اسلام کے مذہبی فرائض کی یہ ترتیب بتائی۔ اولاً توحید کی دعوت دینا، ثانیاً 5 وقت کی نماز پڑھنا، پھر انہیں یہ بتانا اللہ نے تمہارے مال پر زکوٰۃ مقرر کی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، زکوٰۃ ارکان اسلام میں ایک اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مالدار مسلمانوں پر زکوٰۃ کو فرض اور ضروری قرار دیا ہے تاکہ اس مال سے معاشرے کے لاچار اور غرباء کا تعاون ہو سکے۔ زکوٰۃ جہاں شرعی فریضہ ہے وہیں انسان کی پاکی اور صفائی کا ذریعہ بھی ہے۔ ایک انسان جب اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو اس کا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ایک محترم بالشان اسلامی فریضہ ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے حدیثوں کے اندر فرمایا ہے ایک انسان زکوٰۃ کو ادا کر کے گناہوں سے آزاد ہو سکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسا کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار قرآنی آیتوں میں رسول اکرم علیہ السلام کے فرمودات میں زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد و فضائل کو بیان کیا گیا۔ اس کے برعکس اگر کوئی آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو ایسے آدمی کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے اگر وہ زکوٰۃ کی وجوبیت کا انکار کرتا ہے، زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، پھر وہ آدمی کافر و اسلام سے خارج قرار پائے گا، کیونکہ وہ دین الہی کی ضروری رکن کا انکار کر رہا ہے۔ اس کا علم ہر انسان کو ہونا اور لازمی ضروری ہے۔
البتہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کی وجوبیت کا اعتراف کرتا ہے لیکن اس کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتا ہے، سستی برتتا ہے، غفلت سے کام لیتا ہے، تو پھر وہ آدمی عاصی اور گناہگار ہوگا۔ اگر ہم زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی برتتے ہو تو اس سے تائب ہو، اس سے توبہ کرے، اللہ رب العالمین معافی مانگے اور آئندہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ اللہ سے توفیق ہے، اللہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے انسان کو اس کے مال کا توق پہنایا جائے گا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے اور اس کی وجوبیت سے انکار کرنے والے انسان کے لیے سب سے سنگین وعید یہ ہے، ایسے انسان کے مال کو توق کی شکل دی جائے گی، پھر قیامت کے دن وہ توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یعنی جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے کچھ نواز رکھا ہے وہ اس میں کنجوسی کو اپنے لیے بہتر تصور نہ کرے، بلکہ وہ ان کے حد درجے بدتر ہے۔ قیامت کے دن وہ اپنی کنجوسی کی چیز کا توق پہنائے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم علیہ السلام نے بیان کیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہو لیکن اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا کہ جس کی آنکھوں پر 2 کالے نقطے ہوں گے، یہ مال والے کا گلا کا ہار ہوگا۔ اس کے بعد سانپ اس کی 2 باجے پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر رسول اکرم علیہ السلام نے آیت تلاوت فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، کہ جو لوگ زکوٰۃ کو روکتے ہیں قیامت کے دن اس کے خزانے اور مال سے عذاب دیا جائے گا۔ دنیاوی زندگی جس مال کو انسان سجا کر رکھتا ہے، جس مال کو حاصل کرنے کے لیے انسان دن رات ایک کر دیتا ہے، اپنی جان کو نچھاور کر دیتا ہے، اگر اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی ہوگی تو قیامت کے دن یہی مال اس کے لیے وبال جان اور عذاب کا سبب بنے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو سونے اور چاندی کو گاڑ کر رکھتے ہیں، اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اور دوسری جگہ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ جس دن اس مال پر دوزخ کی آگ دہکائی جائے گی، پھر داغی جائے گی، ان سے ان کی پیشانیاں، کروٹیں اور پیٹھیں، اور کہا جائے گا کہ دیکھو یہ ہے تمہارا وہ مال کہ جس کو تم نے اپنے لیے گاڑ کر رکھا تھا، لو اپنے گاڑنے کا مزہ چکھ لو۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اگر ہم سب کو اللہ رب العالمین نے مال کی دولت سے نواز رکھا ہے تو ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ زکوٰۃ کا نصاب میں نے شروع میں بتایا، پھر میں دوبارہ ایک مرتبہ پھر بتا دیتا ہوں کہ سونے کا نصاب عربی اوزان کے جو اعتبار سے بیٹھتا ہے وہ 20 مثقال ہے، اور جس کا وزن تولے کے حساب سے 7.5 تولہ سونا ہے، اور گراموں کے اعتبار سے 87 گرام 480 ملی گرام یہ سونے کا نصاب ہے، اور چاندی کا نصاب عربی اوزان کے اعتبار سے 200 درہم ہے،
جس کا وزن تولے کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی اور گراموں کے اعتبار سے 612 گرام 360 ملی گرام یہ چاندی کا نصاب ہے۔ اب یہ بات ایک اپنے ذہن کے اندر رکھنی ضروری ہے، اگر کسی آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے بلکہ 1 تولہ سونا ہے اور کچھ روپے نقدی اس کے پاس ہے تو سب کو ملا کر دیکھا جائے گا، اگر ان تمام کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی برابر کو پہنچ جاتی ہے تو اس آدمی پر زکوٰۃ کا نکالنا واجب ہے، اور زکوٰۃ کے وجوب کے لیے آدمی کی ملکیت کے اندر مال ہو اور اس پر سال بھی گزر گیا ہو جب زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر سال نہیں گزرا ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہونے گی۔ اگر زکوٰۃ کے متعلق کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہو، آپ کو معلوم کرنا ہو تو ہمیں ضرور بتائیں، انشاءاللہ ہم آپ کا جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔